اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمامی سامعین اور ناظرین کو میں اپنی فیس بک آئی ڈی حافظ محمد عمیر صدیقی پر اور وہ لوگ جو مجھے میرے یوٹیوب چینل پر سماعت فرما رہے ہیں، ان تمام ہی سامعین اور ناظرین کو میں اپنے یوٹیوب چینل قاری عمیر صدیقی پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ سلسلہ سماعت فرما رہے ہیں بیان رمضان۔ آج پاکستان میں 9 رمضان المبارک ہے اور آج کا ہمارا موضوع ہے سورۃ المائدہ۔ سورۃ المائدہ کا تعارف۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ سورہ مائدہ کے حوالے سے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آج ہم گفتگو کریں گے۔ گفتگو شروع کرنے سے پہلے جیسے کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ یہ سلسلہ آپ لوگ میرا روزانہ میری فیس بک آئی ڈی حافظ محمد عمیر صدیقی پہ پاکستانی وقت کے مطابق شام 6 بجے سے 6:30 بجے تک سماعت فرماتے ہیں اور روزانہ ایک نیا موضوع ہوتا ہے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے سورۃ المائدہ کا تعارف۔ تو بلا تاخیر ہم چلتے ہیں اپنے موضوع کی جانب۔ فرمایا سورۃ المائدہ قرآن مجید فرقان حمید کی 5ویں سورت ہے۔ سورۃ الفاتحہ، سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران، سورۃ النساء، جس کا تعارف کل میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، اور یہ 5ویں سورت سورۃ المائدہ 5ویں نمبر کی صورت ہے قرآن مجید فرقان حمید کی، جس کے بارے میں آج ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ فرمایا قرآن مجید فرقان حمید کی 5ویں سورت، جس میں 120 آیتیں ہیں۔ سورۃ المائدہ میں 120 آیتیں ہیں۔ یہ نازل کہاں ہوئی؟ تو فرمایا سورۃ المائدہ مدینہ شریف میں نازل ہوئی۔ آپ دیکھیں کہ قرآن مجید فرقان حمید کی بالترتیب صورتیں، سورۃ البقرہ کا شان نزول دیکھیں تو وہ بھی مدینہ شریف میں نازل ہوئی۔ سورہ آل عمران کو اگر آپ دیکھیں تو وہ بھی مدینہ شریف میں ہی نازل ہوئی۔ سورہ نساء کی اگر بات کی جائے تو وہ بھی مدینہ شریف میں نازل ہوئی صورت، اور سورہ نساء کے بعد یہ سورۃ المائدہ جو ہے قرآن مجید فرقان حمید کی 5ویں صورت، یہ صورت بھی مدنی صورت ہے، مدینہ شریف میں نازل ہوئی۔ اور میں نے کل ہی بتایا تھا، آج بھی دوبارہ ریپیٹ کر دوں کہ میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے کر آئے، آپ ہجرت کر کے، تو مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں آس پاس کی جو بستیاں تھیں، ان بستیوں میں یہودی رہا کرتے تھے۔ اس سے پہلے جو صورتیں نازل ہوئی مکی صورتیں مکے میں، ان صورتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے منافقین مکہ اور کفار کے لوگوں سے مخاطب ہوئے۔ اب یہ جو مدنی صورتیں ہیں، جہاں اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں سے مخاطب ہوا ہے، مسلمانوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے احکامات ان پر ارشاد فرمائے ہیں، وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ مخاطب ہوا ہے۔ اگر اس کے نام کی بات کی جائے کہ سورہ مائدہ کے نام کے معنی کیا ہیں، تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، سورۃ المائدہ کے معنی ہیں دسترخوان۔ قرآن مجید فرقان حمید 5ویں سورہ سورہ مائدہ، مائدہ کے معنی ہیں دسترخوان کے۔ اب اس معنی اور اس کے مطالب سے ہمیں یہ معلوم چلا کہ مسلمان وہ دین اسلام ہے، وہ دین متین ہے جو ایک دوسرے سے ملنا اچھا سمجھتا ہے، ایک دوسرے کے لیے دسترخوان کو بچھانا، کسی کی دعوت کرنا، یہ اچھا سمجھتا ہے۔ لوگ آج مسلمان پہ، دین اسلام پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر بڑی شدت ہے، مسلمانوں کے اندر پیار نہیں ہے، محبت نہیں ہے۔ یہ ساری بکواس جو ہے معذرت کے ساتھ دین اسلام پر اعتراض کرنے والے لوگ کرتے ہیں۔ تو آج ہم قرآن مجید فرقان حمید سورہ مائدہ کا تعارف سن رہے ہیں، تو سورہ مائدہ کے نام اور مطالب سے ہمیں یہ معلوم چلا
کہ اس کے معنی ہی دسترخوان کے ہیں۔ تو مسلمان اور دین اسلام اور دین مذہب وہ دین ہے جو ایک دوسرے کے لیے اپنے دل میں نرم گوشہ بھی رکھتا ہے، اور ایک دوسرے کے لیے دسترخوان بچھانے کا حکم دیا گیا ہے کہ اگر کوئی تمہارے دسترخوان پہ آ جائے تو اپنے دل کے دسترخوان کو بھی وسیع کر دو۔ اور اسی سے اللہ تبارک و تعالیٰ پھر انسان کے روزی میں، رزق میں برکت نازل فرماتا ہے۔ کون کون سے پارے میں یہ صورت ہے؟ سورہ مائدہ 6 پارے میں ہے اور 7ویں پارے میں ہے سورہ مائدہ، اور فرمایا 5ویں نمبر کی یہ صورت ہے۔ عدد پارے کے حساب سے بات کی جائے تو 6 اور پارہ 7ویں پارے میں یہ موجود ہے۔ تعداد آیت کی بات کی جائے تو 120 اس میں آیتیں ہیں۔ الفاظ کی بات کی جائے کہ اس میں الفاظ کتنے ہیں، الفاظ کو ذکر کیا جائے تو فرمایا اس میں الفاظ ہیں 2837 اس میں الفاظ ہیں۔ اگر بات کی جائے کہ سورۃ المائدہ میں حروف کتنے ہیں، اب دیکھیں یہ ہمارا جو سلسلہ چل رہا ہے اس میں کتنی آپ کو نالج مل رہی ہے کہ الفاظ کتنے ہیں، حروف کتنے ہیں، رکوع کتنے ہیں۔ تو اگر ہم اس میں حروف کی بات کی جائے کہ سورہ مائدہ میں حروف کتنے ہیں تو فرمایا 11892 حروف اس صورت میں ہے۔ اس سے پہلی سورۃ النساء ہے، نساء کے معنی ہیں عورت کے ہیں، اور اس سے آنے والی جو اگلی صورت ہے وہ ہے سورۃ الانعام، جس کا سلسلہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم بروز ہفتے کو انشاءاللہ تبارک و تعالی اپنے موضوع میں شامل کریں گے، کیونکہ کل 10 رمضان المبارک ہے اور کل پاکستان میں 10 رمضان المبارک ہے، اور 10 رمضان المبارک کے دن جو ہے میری ماں، آپ کی ماں بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم ہے، ان کا عرس کا دن ہے، ان کا وصال کا دن ہے۔ وہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جو کہ بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ ہیں، وہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جو امام حسن اور امام حسین کی نانی ہے۔ تو کل انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم ان پر گفتگو کریں گے۔ آج ہم گفتگو کر رہے ہیں سورۃ المائدہ کے بارے میں۔ تو سورۃ المائدہ کا نام کیوں ہے مائدہ، اس کے بارے میں سنتے ہیں۔ تو فرمایا اس سورت کا نام 15ویں رکوع کی آیت هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء کے اخذ کرتے ہوئے قرآن کی بے شمار صورتوں کے نام کی طرح اس کا نام بھی اس صورت کے موضوع سے کوئی خاص تعلق نہیں رکھتا۔ یعنی اس صورت میں جو موضوع ہے جو میں آگے بیان کروں گا اس موضوع سے اس کا نام جو ہے وہ کوئی خاص تعلق نہیں رکھتا۔ زمانہ نزول کی اگر ہم بات کریں کہ اس صورت کا زمانہ نزول کیا ہے، تو صورت کے مضامین سے ظاہر ہوتا ہے اور روایت سے اس کی تصدیق ہوتی ہے کہ یہ صلح حدیبیہ کے بعد سن 6 ہجری یا سن 7 ہجری کے شروع میں نازل ہوئی۔ ذی قعدہ کے 6 ہجری کا واقعہ ہے۔ صلح حدیبیہ کا واقعہ سنا رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ ذی قعدہ کی 6 ہجری کا واقعہ ہے کہ حضرت نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم 1400 مسلمانوں کے ساتھ عمرہ ادا کرنے کے لیے مدینہ منورہ سے نکلے، مکہ مکرمہ لے گئے، مگر کفار قریش نے عداوت کے جوش میں عرب کی قدیم ترین مذہبی روایت کے خلاف آپ کو عمرہ کرنے نہ دیا گیا، کیونکہ وہ لوگ جو ہے عداوت میں تھے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا جب انسان عداوت میں آ جاتا ہے کسی کی تو پھر اس کو اس کی نیکیاں بھی، اس کی اچھائی بھی، اس کی برائی، اس کی اچھائی، اس کی بھلائی بھی اس کو برائی لگنے لگتی ہے۔ تو فرمایا قدیم ترین مذہبی روایت کے خلاف آپ کو عمرہ ادا کرنے نہ دیا گیا، اور بڑی رد کے بعد یہ بات قبول کی گئی کہ آئندہ سال آپ زیارت کے لیے آ سکتے ہیں، اس سال آپ واپس تشریف لے جائیں، واپس چلے جائیں۔ اس موقع پر ضرورت پیش آئی کہ مسلمانوں کو ایک طرف تو زیارت کعبہ کے لیے سفر کے آداب سکھائے جائیں تاکہ آئندہ سال عمرے کے لیے سفر پوری اسلامی شان و شوکت کے ساتھ ادا کیا جائے۔ جبھی سورۃ المائدہ نازل ہوئی اور سورہ مائدہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو عمرہ کرنے کا طریقہ بتایا اور عمرہ کس طرح کیا جاتا ہے۔ اسلام کے اندر اسلامی
طور طریقے کے مطابق یہ پورا طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں مسلمانوں کو سکھایا۔ اب آپ دیکھیں کہ مسلمان سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عمرہ کرنے آتے ہیں اور آپ کو عمرے سے واپس کر دیا جاتا ہے۔ اس موقع پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی رہنمائی فرمائی اور سورہ مائدہ کو نازل فرمایا اور مسلمانوں کو عمرہ کرنے کا طریقہ سکھایا۔ تو کتنا خوبصورت ہمارا دین اسلام ہے کہ ہمارا دین اسلام ہر قدم پہ ہر موقع پہ ہماری رہنمائی فرما رہا ہے۔ تو فرمایا کہ مسلمان شان و شوکت کے ساتھ، دوسری طرف انہیں تاکید کی گئی کہ دشمن کافروں نے ان کو عمرہ سے روک دیا، تو جو زیادتی کی انہوں نے کی ہے اس کے جواب میں وہ خود ناورہ زیادتی نہ کریں۔ یعنی اگر کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کر دی ہے تو یہ ہمارا اسلام ہمیں درس دیتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ زیادتی نہ کریں۔ اس لیے بہت سے کافر قبائل کے اس لیے نہ زیادتی نہ کی جائے، یہ بھی ہمیں سورۃ المائدہ سے آج جو ہے وہ سیکھنے کو ملا۔ اس کے علاوہ اگر سورہ مائدہ کی شان نزول کی بات کی جائے کہ سورہ مائدہ کا شان نزول کی ہوا، کس موقع پہ نازل ہوئی، تو آئے سماعت فرمائے شان نزول اس کا یہ ہے کہ سورہ آل عمران اور سورہ نساء کے زمانے نزول سے اس سورت کے نزول تک پہنچتے پہنچتے حالات میں بہت بڑا تغیر واقع ہو چکا تھا۔ یا تو وہ وقت تھا کہ جنگ احد کے صدمے نے مسلمانوں کے لیے مدینے کے قریبی ماحول کو بھی پرخطر بنا دیا تھا، یا اب یہ وقت آ گیا کہ عرب میں اسلام کی ایک ناقابل شکست طاقت نظر آنے لگی۔ یعنی فرمایا جب سورہ آل عمران نازل ہوئی اور سورہ نساء نازل ہوئی تو سورۃ النساء اس وقت نازل ہوئی کہ جب جنگ احد ہوئی، اور جنگ احد کے بعد بہت سارے مسلمان شہید ہو گئے، تو اب مسئلہ یہ پیش آیا کہ یتیموں کا حق کیا ہے اور وراثت کس طرح تقسیم ہوگی۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء کا نزول فرمایا۔ اب جب سورہ مائدہ کا نزول ہوا تو اس وقت مسلمان اپنی ایک طاقت کے عروج پہ تھے، مسلمانوں کے پاس بہت طاقت تھی، تو فرمایا اسلام ایک قابل شکست طاقت نظر آنے لگا، اور اسلامی ریاست ایک طرف نجد جہاں سے یہ جو کیا نام ہے عبد الوہاب شیخ نجدی نکلا، نجدی لوگ نکلے، فرمایا عرب مدینے سے لے کر نجد تک، دوسری طرف حدود شام تک، تیسری جانب ساحل بحر احمر تک، اور چوتھی طرف مکہ مکرمہ تک دین اسلام پھیل چکا تھا۔ کہتے ہیں سبحان اللہ۔ اور احد میں جو زخم مسلمانوں نے کھائے تھے وہ ان کی ہمتیں توڑنے کی بجائے ان کے عزم کے لیے ایک تازیانہ ثابت ہوئے، اور وہ زخمی شیر کی طرح بھیبار کر اٹھے، اور 3 سال کی مدت میں انہوں نے نقشہ بدل کر رکھ دیا۔ ان کی مسلسل جد و جہد اور سرفروشیوں کا یہ ثمر تھا کہ مدینے کے چاروں طرف 150 میل تک تمام مخالف قبائل کا زور ٹوٹ چکا تھا۔ اب ایک ہی دین تھا جس کا نام دین اسلام تھا۔ کہتے ہیں سبحان اللہ۔ تو اگر اس کی مباحثت کی بات کی جائے تو اس کی مباحثت کیا ہے، تو فرمایا سورہ مائدہ کی، تو فرمایا سورۃ المائدہ مسلمانوں کے مذہبی، تمدنی اور سیاسی زندگی کے متعلق مزید احکامات اور ہدایات اس میں ملتے ہیں۔ اس سلسلے میں سفر حج کے آداب مقرر کیے گئے ہیں، شاعر اللہ کے احترام اور زائرین کعبہ سے عدم تغرز کے حکم دیا گیا ہے، کھانے پینے کی چیزوں میں حرام حلال کی قطعی حدود قائم کی گئی ہے کہ کون کون سی چیزیں حلال ہیں اور کون کون سی چیزیں حرام ہیں، اور دور جاہلیت کے خود ساختہ بندشوں کو توڑ دیا گیا۔ جو بندشیں لگائی گئی تھیں دور جاہلیت میں، ان تمام بندشوں کو توڑ دیا گیا ہے۔ سورت کے نازل ہونے کے بعد اہل کتاب کے ساتھ کھانے پینے اور ان کی عورتوں سے نکاح کرنے کی اجازت دی گئی، یعنی اہل کتاب جو ہے
ان کے ساتھ کھانے پینے کی بھی اور ان کی عورتوں کے ساتھ نکاح کی بھی اجازت دی گئی۔ وضو اور غسل اور تیمم کے قاعدے مقرر کیے گئے، یعنی وضو کا طریقہ بیان کیا گیا، سورہ مائدہ میں سکھایا گیا، غسل کا طریقہ بتایا گیا، غسل کا طریقہ بتایا گیا، سکھایا گیا مسلمانوں کو، اور تیمم کے قاعدے مقرر کیے گئے۔ بغاوت اور فساد اور سرقہ کی سزائیں متعین کی گئیں، یعنی اگر کوئی باغی ہوگا تو اس کی سزائیں مقرر کی گئیں، اور اگر کوئی فساد کرے گا تو اس کی سزائیں مقرر کی گئیں۔ شراب اور جوئے کی قطعی حرام کی گئی، یعنی فرمایا گیا کہ شراب اور جوا جو ہے وہ قطعی حرام ہے۔ قسم توڑنے کا کفارہ بھی اسی صورت میں بیان کیا گیا، اور قانون شہادت میں مزید چند دفعات بھی اس صورت میں لگائی گئیں۔ تو یہ سورۃ المائدہ کا میرے بھائیوں اور میری بہنوں مختصر تعارف تھا کہ سورہ مائدہ کا میں نے تعارف بیان کیا ہے۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگی تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیجئے گا، لائک کرنے کے بعد کمنٹس لازمی کیجئے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ کل انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پاکستانی وقت کے مطابق شام 6 بجے آپ دوبارہ یہ سلسلہ میرا سماعت کر سکیں گے، سلسلہ بیان اور رمضان۔ تو کل تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میں آخر میں دعا کرتا ہوں، بیان میں مجھ سے اگر کوئی غلطی کوتاہی کمی پیشی ہو گئی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے معاف فرمائے۔ آپ سب کا، ہم سب کا اللہ تبارک و تعالیٰ حامی و ناصر ہو، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔